اور 3 رجب نو خواجہ ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا بھی سال پاک اس تے رجب دے مہینے دے اندر 4 رجب شریف نو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا بھی سال پاک 6 رجب المرجب نو خواجہ معین چشتی اجمیر دا تاجدار آپ دا بھی سال پاک 13 رجب نو مولا کناز شیر خدا دی آپ دی ولادت با سعادت 15 رجب نو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ آپ دا وصال پاک اور اس بعد 22 رجب نو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ دا وصال پاک اور 27 رجب نو خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ عنہ آپ دا وصال پاک اور یعنی خالق کائنات رب العالمین دے جتنے بھی مہینے نے عظمت والے نے شان والے نے اور رجب دا مہینہ یعنی میرے کریم آقا رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب دا مہینہ اے رب دا مہینہ ہے، اے اللہ دا مہینہ ہے اور اے اللہ دا کیوں مہینہ کیا گیا ہے؟ اس طرح آپ کہنے ہیں کہ بیت اللہ خانہ کعبہ اللہ دا گھر، بیت اللہ رب دا گھر، حالانکہ رب تا اتنے رہندا نہیں، بیت اللہ اللہ دی کڑی رہائش ہے، اللہ اتنے رہندا ہے، بلکہ اس بیت اللہ دی خانہ کعبہ دی نسبت رب العالمین دے نال ہے۔ جس طرح آپ کہنے ہیں کہ کلام اللہ اللہ دا قرآن اور جنہی ایک کلام پاک اللہ دا ہے، فرمان اللہ دے نے، اس طرح جو رجب دی نسبت ہے کہ رب تعالیٰ دا مہینہ ہے، اس رجب دی نسبت اللہ رب العالمین دی طرف ہے۔ اور حرمت والے 4 مہینے نے، حرمت والے مہینے 4 نے، انہوں نے حرمت والا کیوں کہا جاندہ ہے کہ ہر یعنی نبی دے زمانے دے دور دے اندر یہ 4 مہینے حرمت والے ہی رہنے، اس انہاں مہینہ دے اندر جنگ نہیں کرا کرتے سن، کافر بھی انہاں مہینہ دا ادب و احترام کرتے سن، یہودی عیسائی بھی انہاں مہینہ دا رجب دا ذکات ذوالحج محرم شریف یہ 4 مہینہ دا ادب و احترام کرتے سن اور 4 مہینے یہ حرمت والے 4 مہینے دے۔ اور رجب دا مہینہ بڑی فضیلت والا مہینہ ہے اور اس دے مہینے دے اندر بھی اگر 2 قبیلے آپس اندر جنگ کر رہے ہوندے، جنگ شروع ہوندی، جنگ ہو رہی ہوندی، 2 قبیلے آمنے سامنے ہو کے لڑ رہے ہوندے، آمنے سامنے تلواراں چل رہی ہوندی، آمنے سامنے دشمن کھڑے ہوندے، لیکن جس وقت رجب دا چند نظر آ جانا تے انہاں قبیلیاں والے نے صلح کر لینا، جنگ روک لینی کہ ہن رجب دا چند چڑھ گیا ہن اسے جنگ نہیں کر، یعنی کافر بھی اتنا اس مہینے دا حیا کرتے سن۔ رجب دا مہینہ بڑی فضیلت والا ہے، یعنی کافر بھی اپنی جنگ اپنے ہاتھ اپنے تلواراں روک لیندے سن کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے اور اس مہینے دا ادب و احترام کرتے سن۔ میرے کریم آقا رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رجب دی فضیلت بیان کرتے ہوئے ہیں، میرے کریم آقا آپ فرماندے ہیں آپ ایک قبرستان دے کول میرے مصطفیٰ رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا گزر ہویا تے دیکھیا کہ ایک قبر نو عذاب ہو رہا ہے۔ میرے کریم آقا نے صحابہ کرام نو مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کرام اگر اے شخص مردہ مرن والا قبر دن تفہون والا اگر اے رجب دے مہینے دا ادب و احترام کردا رب انو عذاب نہ دیندا، یعنی رجب دی اتنی فضیلت ہے رب دیاں، رب دا مہینہ ہے، یعنی میرے آقا نے فرمایا کہ اگر ایک بندہ شخص مرن والا دفن ہون والا مردہ، میرے آقا فرماتے ہیں اگر رجب دا ادب و احترام کردا، رجب دی تعظیم کردا، ادب کردا، اللہ رجب دی وجہ نال انتے گناہ معاف فرما دیندا، اللہ انو عذاب تو بچا لیتا، یعنی اتنی عظمت والا مہینہ ہے رجب دا۔ اور ایک حدیث پاک دے اندر ملتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک کافر وہ بدکاری کر رہا ہے، زنا کرن لگیا، عورت نہ زنا کرن لگیا تے رات اس نے پوچھا چاند دیکھیا نا، اس نے چاند دیکھیا، اس نے پوچھا بھی یہ کیڑے مہینے دا چاند نہیں، دسیا گیا بھی یہ رجب دا چاند نہیں۔ اس نے بدکاری تو باز آ گیا، زنا چھوڑ دیتا نہ کیتا، بدکاری نہ کیتی چھوڑ دیتی، برائی تو باز آ گیا کہ یہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اس کافر نے جاننا کیا بھی یہ حرمت والا مہینہ، اس نے رجب دے اندر بدکاری تو یعنی اس نے بیزاری کر لی کہ میں گناہ نہیں کرنا، یہ حرمت والا مہینہ۔ اس شخص نے کافر نے رجب دا ادب و احترام کیتا، اللہ نے اس دی ادا پسند آ گئی۔ اللہ رب العالمین نے وقت نبی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اللہ نے حکم ارشاد فرمایا کہ اے میرے روح لا، اے عیسیٰ علیہ السلام تم جاؤ فلاں شخص نال ملاقات کر کے ان میرا سلام دے کے آؤ۔
اللہ دے نبی عیسیٰ روح علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گیا روح اللہ علیہ السلام جسو گئے ملاقات ہوئی رب دا سلام آکھیا اور عیسیٰ علیہ السلام بڑے حیران کام آدمی سادہ آدمی ہیں رب دا سلام آپ نے پوچھ لیا کیڑا ایسا عمل کیتے کہ رب دا سلام بھیج دے اللہ نے میں تے ملاقات واسطے بھیج چھڑیا ہے کیڑا ایسا عمل کیتے جن دی وجہ نہ رب نے میں تیرے کول بھیجتے میں روح اللہ میں عیسیٰ علیہ السلام ملاقات واسطے آ گیا اس نے کہا کہ میں ایک بدکاری تو بات آ گیا میں ایک زنا نہیں کیتا میں بدکاری نہیں کیتی میں رجب دا ادب کیتا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس رجب دے ادب دی وجہ نال اللہ رب العالمین نے تیری طرف اپنا سلام بھیج چھڑیا یعنی رجب دا ادب ہے اس نے رجب دا ادب کیتا پھر کی ہویا کہ اس نے کیا رب نے میری طرف سلام بھیجا ہے اور میرے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور رب دا سلام لے کے آ گئے اس نے کفر تو بزاری کر لی اس نے کیا کہ جیڑا رب مینوں سلام بھیجے پھر اس رب دا عبادت بھی کرنی چاہیے ہے عیسیٰ علیہ السلام دا کلمہ بھی پڑھنا چاہیے ہے فوراً جنی اس نے سلام قبول کر لیا عیسیٰ علیہ السلام دا نوکر بن گیا عیسیٰ علیہ السلام دا غلام بن گیا یعنی اس نے رجب دا ادب کیتا اللہ رب العالمین نے ادب دی وجہ نال خالق کائنات رب العالمین نے خالق کائنات نے توبہ دی توفیق عطا فرما دیتی کفر تو باز آ کے مسلماناں چ داخل ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام دا نوکر بن گیا یعنی ان دی نسبت اولیاء کرام دے نال بھی ہے اجمیر دا تاجدار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علی رحمت اللہ علیہ آپ دا ذکر یعنی آپ دا وصال پاک 6 رجب نو ہے آپ کی زندگی انسان دیکھ لے کہ آپ کی زندگی اتنی کردار والی اتنی اخلاق والی کہ کافر دیکھ کے مسلمان ہو آپ دیکھ کے آپ دا کردار زندگی دیکھ کے آپ دا اٹھنا بیٹھنا دیکھ کے کافر کلمہ پڑھتے سن آپ غوث پاک دا زمانہ آپ دا ایک زمانہ ہے اور غوث پاک دا آپ عزیز نے رشتہ دار نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمت اللہ علیہ غوث پاک اور آپ دا زمانہ ہے دو آپ دے اور بھائی ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمت اللہ علیہ آپ جنی بچپن دے اندر آپ نے علاقے دے اندر تعلیم حاصل کی تھی باپ بچپن دے اندر فوت ہو گیا ماں نے ڈیوٹی لائی بھی تقسیم ہوگی زمین دے آپ دے اسے ایک باغ آیا آپ باغ دیکھ بھال کر رہے ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمت اللہ علیہ آپ اپنے باغ دیکھ بھال کر رہے ہیں رب تقدیراں بدل کے آیا آپ اپنے باغ دے اندر گرمی دا موسم ہے کھڑے نے ابراہیم قندوزی علیہ رحمت اللہ علیہ بہت وقت بزرگ اور اللہ دے ولی گزرے اور مجذوب آدمی سن او پھٹے پرانے کپڑے گرد و غبار چہرے تھے او بابا جی آپ دا گزر ہویا باغ کولو ایک درخت نیچے آ کے بیٹھ گئے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمت اللہ علیہ آپ نے دیکھا تو اللہ والا ہے اللہ دا بندہ ہے میرے باغ جا کے پناہ لے لی میرے باغ جا کے بیٹھ گیا آپ نے کی کہتا گرمیاں موسم آپ نے کوئی شربت کو فروٹ توڑیا آپ نے کوئی پانی پلایا اور باغ دا آپ نے کوئی پھل توڑ کے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اس بابا جی دے سامنے رکھیا کچھ باغ دا پھل توڑ کے پانی پلایا بابا جی نے سرور میں ٹھنڈ پہنچی گرمی دا موسم ہے انہاں نوں سکون ملیا تے انہاں نے اپنی مشکی دے وچوں جو انہاں دے کول کپڑے دا چولا وغیرہ انہاں نے ایک جیب وچوں ٹکڑایا ایک روٹی دا لقمہ سکا وہ نکال لیا وہ آپ نے منہ رکھیا منہ کٹ کے نا آپ نے فرمایا حسن آپ اپنا منہ کھولو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اپنا منہ کھول لیا تے آپ نے جنی او لقمہ جو ابراہیم قندوزی علیہ رحمت اللہ علیہ آپ نے چبا کے حسن جنی آپ دا نام حسن سی معین الدین جو نام رکھے میرے مصطفیٰ نے رکھے آپ دا اصل نام حسن ہے اور معین الدین جو نام رکھا ہے نا دین زندہ کرنے والا ابن مصطفیٰ نے رکھا ہے جس وقت آپ دے پیر لے گئے نا بیت اللہ معین الدین چشتی اجمیری دے آپ نے بیعت کی تھی آپ جس پیر دے بیعت کی تھی خواجہ سمان رونی آپ دے پیر دا نام ہے بیعت ان کے بعد جنی بیت اللہ لے گئے اور بیت اللہ کھڑا کر کے نا بازو پکڑ کے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دا بازو پکڑ کے نا رب دی بارگاہ دے اندر بیت اللہ مخاطب ہو کے رب دی بارگاہ دے اندر خواجہ سمان رونی عرض کرتے ہیں مولا میں تیرا بندہ لے آیا میں حسن لے تو انہوں قبول کر لو کہ آواز آئی کہ اے خواجہ سمان رونی تو لے تو میں رب نے قبول کر لے اتو پھر گئے مصطفیٰ دے روزہ پاک دے اتھے بھی ایک گل تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معین الدین میں لے آیا حسن
اے میں اپنا مرید بنا لیا ہے تے اینو قبول فرما لو تے سارے جناب نے دیکھا قبر مصطفیٰ دے وچوں آواز آئی مزار پاک وچوں آواز آئی کہ خواجہ سبحان اللہ میرے رب نے بھی قبول کر لے تے میں محمد نے بھی قبول کر لیا آج تو بعد ان کا نام عطائے رسول ہے اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے ان کا نام ہے معین الدین رکھ چلے ہے اس واسطے آپ سے دوسرا لقب عطائے رسول جنہیں حضور پاک نے عطا فرمایا اور میرے قریب آقا نے فرمایا خواجہ سبحان اللہ تو میرے کو لے ہے میں خواجہ سبحان اللہ میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دی ڈیوٹی میں اجمیر دے اندر لا دیتی میں انڈیا دے اندر لا دیتی یہ اتھے جا کے میری شریعت دا پرچال کرے اور اسلام دی دعوت دے تبلیغ کرے یعنی اے واقعات مل ہے ابراہیم قندوزی علیہ رحمت اللہ آپ نے فرمایا کہ منہ کھولو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے منہ کھولیا او لقمہ یا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دے اندر گیا اور سارا ہی آپ دا نور نور ہو گیا سینہ آپ دا روشن ہو گیا اور آپ نے فوراً وہ باغ اللہ دے ناتے وقف کر دیتا غریبہ مسکینہ دے اندر یتیمہ دے اندر سارا باغ فروخت کرتے وقف کر دیتا ابراہیم قندوزی علیہ رحمت اللہ علیہ آپ اتنے پائیدار اس وقت دے ولی سن کہ غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ دا زمانہ ایک کسی زمانہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ ابتدار غوث پوری ولی سارے عابد سارے رب دے ولی اے چاندے سن کہ ساڑی نسبت غوث پاک نال ہو جائے سانو قرب غوث پاک دا مل جائے سانو محفل غوث پاک دی مل جائے سانو مجلس غوث پاک دی مل جائے اسی غوث پاک کو بہ جائیے یعنی سارے ولی ساری عابد سارے متقی پرہیزگار سارے مسلمان اے چاندے سن کہ غوث پاک کو جا کے بیٹھ جائیے غوث پاک کو جا کے نسبت اختیار کر لیے غوث پاک دی محفل جا کے بیٹھ جائیے اور ابراہیم قندوزی رب دا اتنا بندے کہ سارے ولی اے چاندے سن غوث پاک کو بیٹھ جائیے غوث پاک اے چاندے سن میں ابراہیم قندوزی کو بیٹھ جائیے غوث پاک اے چاندے سن میں ابراہیم قندوزی علیہ رحمت اللہ علیہ آپ کو بیٹھ جاما میں آپ دی محفل نصیب ہو جائے میں آپ دی نسبت نصیب ہو جائے یعنی اتنے پائیدار خواجہ ابراہیم قندوزی علیہ رحمت اللہ علیہ آپ ولی سن پھر اس بعد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ دل ملاقات بڑے بڑے بزرگاں نال ملاقات ہوئی بڑے بڑے آپ مزارات تشریف لے گئے مزارات تے حاضری دیتی اور غوث پاک نال آپ مدینہ پاک تشریف لے گئے پھر بغداد گئے پھر اس وقت آپ نے فرمایا تسی جاؤ داتا علی اجمیری دی بارگاہ دے اندر غوث پاک نے یعنی بھیجا آپ نے داتا علی اجمیری دی بارگاہ دے اندر اور ایتھے آپ نے چلا کٹیا پھر ایتھوں آپ تشریف لے گئے اجمیر دے اندر اس مقام دے کے جگہ دے بیٹھ کے جا کے تبلیغ شروع فرما دیتے انہاں کہا بے تو اٹھے خواجہ تو اٹھے اے بابا کتھے آ کے بیٹھ گیا اتنے ساڑھے اونٹ بیندے نے اے تو اٹھے ساڑھے تو اونٹ بیندے نے خواجہ صاحب نے فرمایا اچھا پھر اونٹ بیندے نا تجھے اٹھا لو وہ اونٹ بیٹھے ساندے آپ نے فرمایا پھر میں ان کہہ دیتا اٹھاؤ اونٹ انہاں سارا ٹل لایا سارا زور لایا اونٹ نہ اٹھ سکے اونٹ نہ اٹھ سکے خواجہ صاحب نے حکم فرمایا چلو بھی اٹھو یا آپ نے اشارہ فرمایا اونٹ بھاج بگے یعنی اے آپ نے کام دے مسلمان ہوئے دوسرے مقام دے آپ ایک مقام دے گرجا انہاں دا بوتاں دا بت خانہ اتنے بیٹھ کے جا کے اللہ تعالی جے بت خانہ کفر شرک ہے ظلمت ہے اس مقام تے جا کے انہاں ڈیرا لایا اس جا کے انہوں نے کفر تو کٹ کے مسلمان کیتا انہوں نے مومن کیتا تے آپ ایک مقام دے بت خانے کول بیٹھ گئے نہ کہ اٹھو ایتھے تسی نہیں بیٹھ سکتے فرمایا کیوں نہیں انہیں آگے نہیں بیٹھ سکتے جنگ شروع ہو گئے وہ جناب ساری فوج لے آئے سکھ آ گئے بتاں نے بجاری آ گئے انہاں بندے بھیجے خواجہ صاحب نے مریداں چندہ نے کہا جناب وہ آ گئے انہاں کو تے شہید کر دینا قتل کر دینا انہاں کو اٹھا دینا نہیں بیان دینا آپ نے وہ کھنڈی جنال آپ نے دائرہ کتے بیٹھے سن آپ نے دائرہ لا دیتا آپ نے فرمایا جام کے بھی آ جاؤں اس دائرے دے اندر نہیں آ سکتے دوبارہ بھی آ جانا ہے اس دائرے دے اندر داخل نہیں ہو سکتے نہیں ہوئے وہ ایک بیلی آیا اپنے وار شار کردہ رہا کوئی نہ تجھا آیا کوئی نہ انہاں کیا عجیب گل لے ایتھے بیٹا ساڑھے اکھاں دے سامنے کچھ ہے نظر نہیں آن ڈئی وہ سردار علی گیا بھی یہ ساڑھے تو کام پا رہے کوئی بندہ اور لاب ساڑھے تو کام پا رہے نہیں پکڑے جا سکتا نہ اٹھدا تو نہ ساڑھی سندا انہوں نے کہا میں جا کے مقابلہ کرنا وہ سردار آ گیا سکھ آ گیا بڑا انہیں کہا میں مقابلہ کرنا خواجہ صاحب اونجے بیٹھے نے
وہ بڑی جرت جلال نہ لایا کہ میں خواجہ صاحب مقابلہ کرنا ہے. آپ نے پہلی نگاہ بھائی لمحہ پا چھڑیا, لمحہ پایا گر گیا آپ دے قدمہ آجے. فوراں وہ بندہ سمجھ گیا کہ یہ عام بابا نہیں ہے, یہ تا اللہ دا کو سچا ولی لگ رہا ہے. فوراں کلمہ پڑھیا, سارے لوگ مسلمان ہو گئے. یعنی خواجہ صاحب نے بڑی کرامات نے, اور آپ نے شریعت مطابق رہ کے زندگی گزاری. جس وقت خواجہ سمار رونی دے آتے بیعت ہونے لگے نا, تے آپ تشریف لے گئے. پہلی ملاقات ہوئی خواجہ سمار رونی, آپ دے پیر نال ملاقات ہوئی. خواجہ سمار رونی نے کی فرمایا کہ اے معین الدین, میں تو تیرا پہلے دن انتظار کر رہا تھا, میں تو تیری پہلی خبراں آ چکی ہیں کہ تو انہاں نوں اپنے ہاتھ بیعت کروا, انہاں نوں شریعت مصطفیٰ تے چلا. بیعت کی ہے پہلی رات نے. فرمایا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری مصلا پڑھ لا, وضو کر لا تے مصلے تے بیٹھ کے رب دی عبادت کر, نفل پڑھ تے 1000 مرتبہ نفل پڑھن تو بعد 1000 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی, 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی, 1000 مرتبہ مصطفیٰ دی ذات تے درود پڑھنا. خواجہ صاحب نے شروع کر دیتی, سورۃ فاتحہ پڑھی, نفل پڑھے, درود پاک پڑھیا, رات گزاری عبادت کے اندر. صبح حاضر ہوئے پیر صاحب کو, خواجہ صاحب دی بارگاہ دے اندر خواجہ معین چشتی اجمیری نے حاضری دیتی. فرمایا پڑھا ہے سورۃ فاتحہ پڑھ لی, درود پاک پڑھ لے, سورۃ اخلاص پڑھ لے, حضور پڑھ لی. میں قرآن دی عظمت کی ہے, قرآن دی شان کی ہے. اجمیر دے تاجدار نے کی دسیا, فرمایا حضور میں سورۃ اخلاص 1000 مرتبہ پڑھا ہے, سورۃ فاتحہ 1000 مرتبہ پڑھا ہے. فرمایا اچھا, آپ خواجہ سمار رونی نے فرمایا اوپر دیکھ, اوپر دیکھا. خواجہ معین چشتی اجمیری نے اوپر دیکھا نا, خواجہ سمار رونی نے فرمایا 10 معین الدین ہے, تیری نگاہ کتے پہنچ گئی, کتھے تک تیری نگاہ جاری ہے, کتھوں تک دیکھ رہے ہیں. خواجہ سمار رونی نے یا اوپر دیکھا, فرمایا پیر صاحب میں کھڑا تو زمین پہ ہاں, لیکن میری نگاہ 7 آسمانوں سے اوپر جا رہی ہے. فرمایا نیچے دیکھو, نیچے دیکھ کے فرمایا زمین دی کرائی تک میری نگاہ جا رہی ہے. فرمایا آج تیرا سبق مکمل نہیں ہویا, آج پھر راتی جوڑ جا, آج پھر عبادت کر ہے, پھر 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کر نفل پڑھن کے بعد. خواجہ صاحب پھر بیٹھ گئے, پھر آپ نے تلاوت شروع فرما دیتی, سورۃ اخلاص پڑھی, سورۃ فاتحہ پڑھی 1000 مرتبہ. دوسرا دن ہویا, حضور دی بارگاہ دے حاضر ہوئے, خواجہ سمار رونی دی بارگاہ دے حاضر ہوئے, حضور میں پڑھ آیا, عبادت کر رہا ہوں. فرمایا اوپر دیکھ, اوپر دیکھ کے فرمایا نگاہ کتے پہنچ گئی ہے؟ حضور میری نگاہ تو رب دے عرش تک پہنچ گئی, میری نگاہ رب دے عرش تک پہنچ گئی ہے. فرمایا اجے تیرا سبق مکمل نہیں ہویا, دوبارہ پھر جوڑ لیا. تیسری رات فرمایا عبادت پھر کر, 100 مرتبہ پھر سورۃ فاتحہ دی تلاوت کر, 100 مرتبہ پھر سورۃ اخلاص پڑھو, 100 مرتبہ 1000 مرتبہ پھر حضور پاک دی ذات تے درود و سلام پڑھو. خواجہ صاحب بیٹھ گئے. تیسری رات نفل پڑھن تو بعد خواجہ معین چشتی اجمیری علیہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے, 1000 مرتبہ سورۃ فاتحہ, 1000 مرتبہ یا آپ نے سورۃ اخلاص پڑھی. 3 راتوں میں عمل کر کے نا وہ پیر صاحب ہے گئے سن شریعت مصطفیٰ چلان والے, کہ اینج عبادت کرنی رب دی, اینج مصطفیٰ دے ذات تے درود پڑھنا ہے, اینج قرآن پڑھنا ساری رات. یہ نہیں کہ تو بیعت ہو گیا پیر صاحب دعا کرن جا میاں موجہ لگ جان گیا, جاؤ عیش کریں, جاؤ تو بس پاک تو میرا مرید ہو گیا موجہ کر, نمازاں دی لوڑ ہی نہیں ہے, قرآن دی لوڑ نہیں ہے. پیر کول جان دا مقصد یہ ہے کہ بندہ شریعت مصطفیٰ تے نہیں چلدا, پیر دے ہاتھ تے بیعت کرے, شریعت مصطفیٰ تے کھڑا ہو جائے. پیر دا مقصد یہ ہے نا شریعت مصطفیٰ تے نہیں چلدا ہوئے چل جائے. خواجہ صاحب آپ نے تیسری مرتبہ تیسری رات آپ حاضر ہوئے, پڑھ رہے ہیں جی حضور میں عبادت کر رہا ہوں, تسی عمل دسیا ہے وہ میں کر آیا. فرمایا میرے 2 انگلاں دی طرف دیکھو, 2 انگلاں دے درمیان دیکھو. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے 2 انگلاں دے پیر صاحب دی انگلاں دے آپ نے درمیان تے دیکھیا, اور آپ نے پوچھا خواجہ سمار رونی نے, جناب معین الدین دس کتنے تک نگاہ جا رہی ہے؟ او خواجہ معین الدین چشتی اجمیری 2 انگلاں دے درمیان کی دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا میں رب دا عرش بھی نظر آ رہا ہے اور بیت اللہ بھی نظر آ رہا ہے, مصطفیٰ دا روضہ بھی نظر آ رہا ہے. آؤ مقام اللہ نے عطا فرمایا, اللہ نے بڑھیا فرمایا ہون تیرا سبق پورا ہو گیا, ہون تو جاؤ. خواجہ صاحب خواجہ معین چشتی اجمیری علیہ رحمۃ اللہ علیہ اب ہر سال حج تے جاندے سن, آپ دی کرامت ہے, ہر سال حج تے بھی جاندے سن اور اجمیر دے اندر موجود بھی ہوندے سن. ایک غریب آ گیا, انہاں خواجہ صاحب دل بڑا کردا ہے مدینے جان دا, بولے سبحان اللہ,
آندہ دل بڑا کردہ ہے مدینے جان دے، دل بڑا ہی کردہ ہے مدینے جان دے، لیکن جیب اجازت نہیں دیندی، سفر دی طاقت نہیں ہے، میں غریب شخص ہاں۔ آپ نے نہ گھبران نہ اکھا بند کر، اپنا بازو میں نو بڑا بازو خواجہ بنو دی تھی اجمیری نے بازو پکڑا، فرمایا اکھا غول مصطفیٰ دا روزہ ہے۔ اگر آصف بن برخی اگر کو پتا نہیں تو مولوی نامے چھڑ دیتی ہے، اگر آصف بن برخی اور سلیمان علیہ السلام دا امتی اگر ہے، سلیمان صاحب دے بیٹھا ہوئے کہ وہ اتنے ملہ دے دور تک اٹھا بھی نہیں گیا بھی نہیں، لحاظ حضرت خواجہ صاحب تو مصطفیٰ دے امتی نے۔ اور جس طرح سے صدیق اکبر دا مقام امتان دو ساریاں نبیان دے بعد امتان جفل تھے اللہ نے نا، اس طرح ہی حضور دے امت جو ولی ہیں ساریاں امتان دے ولیاں تو افضل تھے اللہ نے۔ خواجہ نظام الدین محبوب الہی آپ ارشاد فرماندے نے، میں آپ دی مزار پاک تے حاضری دین واسطے آیا تے بیٹھا، ایک بندہ ساتھ آ گیا، وہ آپ دے مزار تے حاضر ہویا تے روندہ ہے تے رو کے ایک گل آندا ہے، خواجہ صاحب نام رکھا جے غریب نواز، غریباں دی سنتے نہیں جو نام رکھا جے غریب نواز تے غریباں دی سنتے نہیں تے نام بھی آوے غریب نواز رکھا ہے، غریب نواز تو مراد ہے کہ غریباں دی مدد کرنے والے۔ خواجہ صاحب نے سب کچھ آپ نے غریباں دے نام لٹا دیتا، سب کچھ آپ نے وقف کر دیتا۔ تے انہاں کیا بھی او بندے نے کیا جناب غریباں دی تسی سنتے نہیں تے نام تو رکھیا غریب نواز ہے۔ خواجہ نظام الدین محبوب الہی آپ ارشاد فرماندے نے کہ او بندہ بار بار رو رو کے اے لفاظ اکھ جاندا ہے تے اچانک آپ فرماندے ایک بزرگ آئے، انہاں نے اون دے ہاتھ دے اندر کوئی چیز پھڑائی اور کچھ نیاز دیتی اور وہ بزرگ چلے گئے تے کی ہویا کہ سارا مجمع بھریا ہے مزار پاک تے آپ دے خواجہ نظام الدین محبوب الہی دے مرید بھی موجود نے تے آپ چانک اٹھے خواجہ نظام الدین محبوب الہی آپ اٹھ کے نا آپ اس فقیر دے اس عام سادہ بندے دے ہاتھ چومنے شروع کر دیتے۔ مرید دربار والے حیران ہوئے کہ خواجہ نظام الدین ایک عام بندہ ہے، سادہ بندہ ہے، وہ اپنی محبت اندر مانگ رہے خواجہ صاحب کو لوں تسی اٹھ کے ہاتھ کو اس غریب فقیر دے کیوں چوم رہے ہے؟ فرمایا جلو جوڑا ہون بزرگ آئے سی نا وہ خواجہ صاحب سن، وہ خواجہ مرید جی سی اج میری خود آئے سن اور انہوں نے ہاتھ میں ہاتھ دے گئے سن، میں ہاتھ اس واسطے چومیا خواجہ صاحب دے ہاتھ لگ گئے یعنی آ مقام ہے اللہ دے ولیاں دا، آ شان ہے۔ خواجہ مرید چشتی اجمیری علیہ رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک روایت ملی کہ آپ ڈیلی روزانہ 10 پارے پڑھا کرتے تھے، کتنا دھیان دیں قرآن پاک ختم۔ دوسری روایت ملی کہ آپ روزانہ ہی قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، روزانہ یہ آپ نے شروع سے آپ نے شریعت مطابق زندگی گزاری۔ اور قرآن جتنے بھی اولیاء کرام آئے ہیں اللہ دے ولی آئے ہیں انہوں نے قرآن سامنے رکھی، قرآن دے مطابق زندگی گزاری، قرآن پاک کو جدا نہیں ہوئے۔ خالق کائنات رب العالمین نے قرآن دے میں کہہ ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ایک کتاب میری عظمت والی ہے، ایک کتاب میری کیڑی ہے، اے عظمت و شان کتاب ہے، ایک کتاب شان والی ہے، لا ریب فیہ، اللہ فرماندا ہے اس کتاب میں کوئی شک ہے ہی نہیں، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں، ذرا شک نہیں، یعنی اتنی عظمت والی ایک کتاب ہے، اتنی عظمت والی کتاب ہے کہ ہر مفسر اپنی کتاب لکھے اور اپنی کتاب لکھوں کے بعد اس ان الفاظوں سے مجبور ہو جاتا ہے کہ میں ایک کتاب لکھی، کوئی مصنف وہ کہتا ہے مصنف کہ میں کتاب لکھی ہے اور اگر ان دے اندر کوئی غلطی ہو جائے میں نے اطلاع دیتی جائے تاکہ آئندہ وہ غلطی نکال دیتی جائے۔ اور قرآن دا پہلا فرق ہے، پہلے الفاظ پہلی قرآن دی آیت اللہ نے اے فرما دیتا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ میری کتاب میں ذرا شک ہی نہیں ہے اور کتاب بڑی عظمت والی ہے، یہ کتاب بڑی شان والی ہے، یعنی ایک کتاب ایک قرآن پاک عظمت والی کتاب ہے۔ اور جو کافر جو یہودی اور جو عیسائی اس قرآن پاک میں شک کریں گے مسلمان نہیں، اور وہ مرتد نے وہ کافر نے، اور اللہ فرماندا شک نہیں، جو قرآن پاک میں شک کرے مسلمان ہو سکتا۔ اور کیسا وقت آ گیا، کیسا زمانہ آ گیا کہ لوگاں نے اس کافرہ نے قرآن پاک میں جلانا شروع کر دیتا۔ سویڈن دے اندر انہوں نے قرآن پاک میں اگ لا دیتی، ساڑھے مسلمان خاموش نے، اس اوپر اور کی رہ گیا۔ ہائی لینڈ کے اندر قرآن پاک سرکاری سطح تے انہوں نے یعنی قرآن پاک میں پھاڑنا شروع کر دیتا، ساڑھے حکمان خاموش نے، قدم بولن گے یہ ایسی مذمت کر رہے ہیں۔
زمان دا وقت ہے اس تو پر اور ہے کی اس تو پر اور کی ہے کہ اللہ نے قرآن پاک دی عظمت نہیں اللہ پاک کلام پاک دی توہین کی جا رہی ہے بے ادبی کی جا رہی ہے کدوں نکلو گے اور اس قرآن پر عظمت شان میرے مصطفیٰ نے کی دل سی میرے کریم آقا نے فرمایا کہ وہ بندہ دستو کتنا سعادت مند ہے کتنا بڑا بندہ سعادت مند ہے یار کیڑا بندہ بڑا سعادت مند میرے کریم آقا صبح اٹھے نماز پڑھی اس نے فوراً منڈی چلا گیا بغیر کسی لڑائی جھگڑے بغیر کسی رولے تو میرے بحث کر دیا تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ 2 اونٹ خرید لے آندا ہے بغیر رولے تو جا کے اونٹ خرید لے آندا ہے کوئی لڑائی نہیں کوئی وقت ضائع نہیں ہوا کوئی بحث نہیں ہوئی اونٹ لے آندا سورک اونٹ لے آندا میرے کریم آقا صحابہ نے کہا تو بڑا بندہ سعادت مند ہے کہ ادھر منڈی گیا بات چیت ہوئی تو فوراً اونٹ لے کے واپس آ گیا کوئی بحث نہیں ہوئی کوئی جھگڑا نہیں ہویا بڑا بندہ سعادت مند ہے میرے کریم آقا رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس تو بڑا سعادت مند وہ شخص ہے جو فجر کی نماز تو بعد 2 قرآن دی آیتاں پڑھ لے 2 قرآن دی آیتاں پڑھ لے جا پڑھا دے وہ اس تو بڑا سعادت مند ہے جو 2 قرآن دی آیتاں پڑھے وہ اتنا سعادت مند ہے جو سارا قرآن پڑھے کتنا سعادت مند ہوئے گا میرے انس بن مالک کا حدیث پتہ لگا میرے کریم آقا رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ارشاد فرمایا میرے کریم آقا نے فرمایا اور میرے صحابہ جس ماں باپ نے اپنی اولاد کو ناظرہ قرآن پڑھایا اللہ انہوں نے سکیرہ کہ میرا گناہ معاف فرما دے گا جو قرآن پاک ناظرہ پڑھائے انہاں دی بخشش ہو گئی ہے جنہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنایا یہ دوری میری تیری والدین دی دوری ہے کہ اسی قرآن تو جدا ہو گئے قرآن کو اپنا جدا کر دیتا تن کر دیتی اس واسطے کافران نے جلانا شروع کر دیتا میرے تیرے سینہ دے اندر قرآن پاک نکل گیا میرے تیرے دل دے اندر قرآن پاک نکل گیا قرآن پاک دی جگہ نہیں ہے پہلے وقت سے بیویاں نے گھر والے نے ماں باپ نے گھر ایک مقام تے ایک جگہ تے انہوں نے قرآن پاک دی جگہ بنائی ہونے اپنے گھر بنائی ہونے جگہ انہوں دور فوت ہو گیا انہوں دور نہیں رہا اور ٹی وی دی جگہ گھر دے اندر ہے ویسیار دی جگہ ہے اور ایل سی ڈی دی جگہ ہے اور کیبلہ دی جگہ ضرور ہے اور فریجہ دی جگہ ضرور ہے لیکن قرآن رکھنے دی جگہ ہی نہیں قرآن دا گھر دے اندر کوئی کم نہیں ہے جس دی وجہ نال اللہ نے رحمت دروازے کھولنے نے اللہ نے رزق نازل فرمانا ہے اللہ نے اپنا فضل نازل فرمانا ہے اس کلام پاک اس قرآن پاک رکھنے دی جگہ نہیں ہے آج میں تو اپنے دل دے اندر قرآن پاک نکال دیتا کافران نے پھاڑنا شروع کر دیتا کافران نے جلانا شروع کر دیتا میرے تیرے دل دے اندر قرآن دی محبت ہی نہیں رہی امام شافعی علیہ رحمت اللہ آپ دا مثال پاک آج 4 رجب میں آپ فرماتے میرے علاقے دا بندہ بیت اللہ گیا میں جتھے دیکھا قرآن محبت کرے جتھے دیکھا طواف کرے تاں قرآن صفحہ مربع دے دوڑے تاں قرآن اور قرآن پڑھن دو بعد دعا کرتا تھے یا اللہ من قبر جی قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرمائے قبر دے وچ بھی یا اللہ من قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرمائے اجازت عطا فرمائے امام شافعی فرماندے نے کہ میرا بڑا دل کیتا اس نوجوان ملاقات کیتی جائے ایہو جے نوجوان نے ساڑا نوجوان کیڑا ہے ہاتھ دے اندر موبائل ہے ہاتھ دے اندر موبائل ہے بس دن رات نیٹ ہے موبائل ہے قرآن اگر پڑھنا کے بعد کوئی مسیتے بول کے آ گیا نوجوان ان نے موبائل کھولنا ہے موبائل تو سورہ یاسین موبائل تو تلاوت شروع کر دیتے اے اللہ دے بندے تو نوجوان گھر آ گئے رب دے گھر آ گئے تو مسیتے آ گئے ہیں ٹھیک ہے تو قرآن تے موبائل تے پڑھے گا ثواب ہے لیکن قرآن کو ہاتھ ملائیں گا نا قرآن اتو ویکھنا ثواب وہ موبائل تو نہیں لگنا اینو ہاتھ لاندا لگ ثواب ہے اینو ویکھن دا لگ ثواب ہے اینو پڑھن دا لگ ثواب ہے اینو سنن دا لگ ثواب اللہ نے رکھیا ہے اور اینو چمن دا لگ ثواب ہے کنے فائدے ہو گئے ٹھیک ہے قرآن موبائل تے پڑھ سکتے ہیں لیکن جو رب دے گھر آ گئے او تو موبائل نو جیل وچ رکھ رب دا قرآن چوک اپنے ہاتھاں وچ پڑھ رب دا فضل تے نازل ہوئے گا وہ برکت آئے گی تو قرآن پڑھنے ہتھی آ جائے گا دیکھن دا تینوں الگ ثواب مل جائے گا پکڑن دا الگ ثواب مل جائے گا پڑھن دا پھر پیارے نیارے ہو جان گے امام شافعی فرماندے ہیں جتھے بھی دعا کرنا یہ دعا کہ یا اللہ میں تیرا قرآن پڑھنا تے میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں قبر دے وچ بھی تیرا قرآن پاک پڑھا قبر دے وچ جا کے قرآن پاک پڑھا امام شافعی فرماندے ہیں کہ میرا بڑا دل کرے ملاقات نو لیکن وہ بندہ کہ ایک دے ملاقات ہوئی کہنا یار امام شافعی صاحب کی ایتھے بیت اللہ کے گلاں کرنیاں یہ رب دا گھر ہے یہ تو یا اللہ دا ذکر کرنا یا رب دا قرآن پڑھنے چھڈو گلاں کیڑیاں گلاں کرنیاں
امام شافعی فرماتے میں خاموش ہو گیا، میں کی جواب دیواں کہ بات ٹھیک ہے، بیت اللہ مسجد حرام میں یا قرآن پڑھو یا اللہ دی عبادت کرو. ساڑھے پاکستان بیت اللہ سامنے ہے، وہ تے گلے کرنا شروع ہو گئے، وہ تے گلے کرنا جھوٹ بولنا شروع ہو گیا. امام شافعی فرماتے ہیں میں کہ چلو کوئی موقع ملے گا نا پھر گفتگو کریں گے. میں دوسرے دن ملاقات ہوئی، میں اس انتظار کے اندر سی کہ نوجوان تلاوت ختم کرے خاموش ہوئے کہ میں انہاں ہم کلامی کرا، میں انہاں کلام کرا. امام شافعی فرماتے ہیں اس نے کلام باغ بند کر کے نا اس نے مینوں کیا کہ امام شافعی صاحب میں تھوڑا انتظار کر رہا ہوں. آپ مانو میں خوش ہو گیا کہ میں تو پہلے انتظار کر رہا ہوں میری اس نوجوان ملاقات ہوئے، گفتگو ہوئے. اس نے جیب دے ہاتھ ڈالیا، جیب جو اس نے چند دینار کڈے سکے کڈے. فرمایا امام شافعی صاحب آ سکے پکڑ لو کہ تسی میں کل میرا نا زور دی نماز بعد وصال ہو جانا ہے. اللہ دے ولی نے، اللہ دے بندے نے. اور نوجوان کہتا امام شافعی کل میں فوت ہو جانا ہے تے زور دی نماز بعد تے آ جو سکے دیتے نا دینار میں اندا کفن لے کے نا میرا جنازہ بڑھا دے تے میں دفن کر دیا جی. آپ فرماندے کہ میں ٹھیک ہے بھی کل آپ فرماندے آیا میں زور دی نماز پڑھی اس نوجوان دے نال. فرماندے فرض پڑھے، سنتا پڑھیاں، نفل پڑھے. فرماندے میرے کول بیٹھا ہے، نفل یا مکمل ہوئے اندر روح نکل گئی اور میں اپنے کناں نے سنیا اندی زبان سے کلمہ شہادت جاری سی. فرماندے میں دینارہ دا کفن لے اندر غسل دیتا، جنازہ ہویا، جنت المالا دے اندر دفن کر دیتا. فرماندے ایک سال گزر چکیا، میرے دل دے اندر تمنا سی میں رب دی بارگاہ دعا کی دی. امام شافعی فرماندے نے کہ یا اللہ جدوں بھی اس نوجوان نال میری ملاقات ہوئی ہے اس نوجوان نے یہی گل آکھی ہے مولا تیری بارگاہ دے اندر یہی دعا منگدا رہے یا اللہ اے قبر دے نبی میں قرآن پاک پڑھن دی ہمت زیادہ عطا فرمائی، طاقت دیں. تے ایک سال گزر چکیا تے یا اللہ میں وینا چاہنا کیا واقعی قبر دے قرآن پاک پڑھ رہے. آپ فرماندے کہ جنازہ آیا، میں جنت المالا دے داخل ہویا، میں داخل ہو گیا، میں ان کی قبر دے کولوں گزر ہویا یا اس نوجوان دی قبر کولوں گزر ہویا. آپ امام شافعی فرماندے نے کہ دیوار پھٹ گئی، میں اپنی اکھاں نال کی دیکھیا وہ قبر وچ بیٹھ کے رب دا قرآن پڑھ رہا ہے. اور یا اس نے میں نے دیکھا نا اس نے میں نے سلام بلا کے کیا امام شافعی صاحب ایک قبر دی دیوار اینج نہیں پھٹی، اے میرے رب نے بٹھائی ہے اور تیری دعا رب نے قبول کی ہے. رب تو دکھانا چاہنا سی جو میں دعا کرنا سی نا وہ رب میرے قبول کر رہی ہے. دیکھو میں قرآن بھی پڑھنا. فرمایا ہوں جلدی کرو میری قبر بند کر دو. یعنی قرآن دی عظمت ہے، قرآن پاک دی شان ہے. جنہ لوگاں نے قرآن پاک ادب کیتا، قرآن سینے نہ لایا، اللہ نے قبراں بھی انہوں نے روشن فرما دیتیاں. میرے مصطفیٰ دا فرمان ہے جس وقت حافظ قرآن فوت ہوتا ہے نا قبرستان دفن ہوتا ہے، میرے کریم آقا فرماندے نے کہ رب تعالیٰ مٹی نو حکم ارشاد فرماندا ہے اے مٹی ہے میرا حافظ قرآن نہیں، اے قرآن دا حافظ ہے، اے میری کتاب دا حافظ ہے. اندا جسم نہ کھائیں. مٹی آدھی مولا میں کیویں جسم کھاواں دے سینے میں قرآن دا موجود ہے. خلافت عثمانیہ جن نے سب تو پہلا خلافت دی بنیاد رکھی نا ان کا نام عثمان اول ہے. خلافت عثمانیہ جن نے سب تو پہلا ترکی دی بنیاد رکھی نا ترکی دی خلافت عثمانیہ ان کا نام عثمان اول، کیونکہ اس تو بعد بھی عثمان نام دے شخص آئے خلیفے آئے تو ان کا نام عثمان اول ہے جن نے سب تو پہلے خلافت عثمانیہ دی بنیاد رکھی. خلافت عثمانیہ جن نے بنیاد رکھی عثمان اول ان کا نام ہے. ایک سادہ آدمی پنڈ دا رہن والا دیہات دا رہن والا اخلاق والا محبت والا مصطفیٰ دا غلام پنڈ والے باہر کر دیتا تو کیوں تو دین دن لایا ہے چل نکل باہر چلا جا. چلے گیا اے بابا جی چلے گیا اپنے پیر صاحب کو اپنے بزرگاں کو حاضری دیتی. فرمایا کہ پنڈ والے رکھیا نہیں، پنڈ والے مینوں کڈ دیتا سادہ ویکھ کے غریب ویکھ کے مینوں انہاں نے نکال دیتا ہے. انہاں کوئی بات نہیں تسی ایتھے میرے نال کمرہ انہاں ایک دے دیتا. فرمایا تسی ایتھے رہو. او راتی او بابا جی کمرے دے اندر بیٹھ گیا لیٹ گئے رات ہوئی بسترے دے سو گئے. بسترے دے پہننے نے لکھا ادھر رات دا وقت ہو چکے ہے نیند نہیں آ رہی. کدی لتاں ہی کر دینے کدی کر دینے کدی اس طرح جس طرح بندہ بیدار ہوتا ہے. نیند نہیں آ رہی بڑے پریشان ہوئے کیوں نہیں نیند آ رہی. کدی ادھر دیکھا کدی ادھر دیکھا نیند نہیں آ رہی. کی دیکھا کہ جس طرف ان دے پیر سننا پیران دی طرف ایک قرآن پاک دا نقصہ پیا سی. قرآن پاک پیاسی قرآن پاک سمجھ گیا کہ میں نے اس وجہ نیند نہیں آ رہی. اے اللہ دا قرآن ہے میرے پیر قرآن پاک نو ہو رہے ہیں.
اور اس قرآن پاک اٹھایا سینے نہ لایا سینے نہ لا کے رب دی بارگاہ توبہ استغفار کرتے رہے باقی وقت رات دا توبہ دے اندر رو رو کے گزار رہے ہیں کہ یا اللہ مینوں معاف کر دے یا اللہ مینوں معاف کر دے یا اللہ مینوں معاف کر دے مینوں نہیں پتہ سی قرآن پاک ادھر پیا ہے معافی منگدے رہے روندے رہے اکھاں بند نے رو رہے نے قرآن سینے نہ لایا ہے کسی نے جا کے دروازہ کھڑکایا تے اٹھا او پیر صاحب او بابا جی او بزرگ او باہر آئے فرمایا تین خوش قبری ہوئے اللہ رب العالمین نے تینوں اس علاقے دا بادشاہ بنا چھڑیا ہے بابا جی رو اور پہ کہ میں نو پنڈ آنے شہر والے باہر نکال دیتا میں دوڑے کو بنا لئی ہے میں اس شہر دا بادشاہ کنج بان سکنا انہاں کہ اے رب دی طرف اعلان ہویا ہے اور قرآن پاک نے جنہوں تو سینہ نہ لایا ہے قرآن پر تو عدب کیتا ہے قرآن سینہ نہ لا کے روندہ رہے رب کو معافی مانگتا رہے اے قرآن پر عدب کیتا ہے اس قرآن پاک نے تیری رب دی بارگاہ میں شفاعت کیتی ہے مولا انہوں تو عظمت عطا فرما انہوں شان عطا فرما رب نے قرآن پاک دی گل سن کے اللہ نے قرآن دی شفاعت قبول کر کے اللہ نے اس وقت دا بادشاہ بنا چھڑیا اوہی وقت آیا خلافت عثمانیہ دا پہلا بادشاہ عثمان اول جتا نام ہے انہیں سمالی ترکی دے اندر پہلا بادشاہ عثمان اول آیا اور جس دن پہلی کچہری سی نا پہلا دن سی خلافت عثمانیہ دے پہلے تخت بنیاد رکھے عثمان اول آپ بیٹھے تخت آپ نے اعلان فرما دیتا فرمایا قرآن دے مطابق فیصلے کیتے جائیں گے عدالت اندر قرآن دے فیصلے کیتے جائیں گے ہون تا کوئی نہیں نا ہون تا 500 وجہ قسم پھوک دینے آپ چل 500 وجہ قرآن چوک دیتے چل خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھن والا خلیفہ پہلا عثمان اول فرمایا جس وقت قرآن پاک عدالت اندر لیاندہ جائے گا نا اس وقت جج کرسی تے نہیں بیٹھے گا کھڑا ہو کے استقبال کرے گا آج قرآن پاک دی عظمت آج قرآن پاک دی شان خلیفہ مامون رشید اندے حکومت دور دے اندر نا ایک یہودی آ گیا وہ آیا ملاقات ہوئی ملاقات ہونے کے بعد خلیفہ مامون رشید نے کیا جناب تو یہودی ہیں ساڑھے نبی دا کلمہ کیوں نہیں پڑھدا اسلام قبول کیوں نہیں کردا کلمہ کیوں نہیں پڑھدا کلمہ کہتا پڑھا یہ بھی کوئی گل ہے میں اپنی دین مذہب دیا کلمہ شلمہ میں نہیں پڑھنا وہ ناراض ہو کے چلا گیا یعنی خلیفہ مامون رشید نے دعوت دی قرآن پاک دی آپ ساڑھے کتاب پڑھ اللہ دا کلام پڑھ آپ فرما بدائی بان سید مصطفیٰ دے چل اسلام قبول کر انہوں نے کہا میں نہیں قرآن پاک پڑھنا میں جاندہ رہنا میں اپنے مذہب دے رہنا چلا گیا ایک سال دو بعد وہ یہودی واپس آیا خلیفہ مامون رشید دے کول آیا تو کی بے کیا خلیفہ مامون رشید نے کون دی زبان تے اللہ دا قرآن جا رہی ہے قرآن پاک پڑھتا جا رہا ہے قرآن پڑھی جا رہا ہے فرمایا خیر ہے اگے میں تیرے قرآن دی دعوت دیتی ہے اسلام دی دعوت دیتی ہے تو قرآن دی دعوت اور تو اسلام دعوت دا انکار کر دیتا ہے اور قرآن پڑھی جا رہے ہیں اسلام دا نام لے جانے کلمہ کس طرح پڑھے کس عالم کو کس صحابی کو کس امام کو جا کے کلمہ پڑھے تیرے کلمہ پڑھنا سبب کی بنیا ہے واقعہ کی بنیا اس نے کہا میرے کلمہ پڑھنا سبب اے بنیا ہے کہ میں تو اٹھیاں دے میں ارادہ کر لیا مسلمانوں نے چیک کرا انہوں نے کہا میں سی یہودی میں ایک تورات خریدی ایک میں انجیل لئی ایک میں اللہ دا قرآن لیا میں بڑا کاتبہ میں بڑا سونا لکھنا تے میں کی کہتا میں گھر بیٹھ کے نا میں لکھنا شروع کر دیتا میں تورات کھول کے نا میں اپنے ہاتھاں نال تورات دے 3 جلداں لکھیاں تورات میں 3 کتاباں لکھیاں میں انجیل پکڑی میں رد و بدل تورات پکڑی میں رد و بدل کر کے میں اپنے کو لوگ ایتا کڑیاں کو لائیاں کوئی تورات دی ایتا اگے کیتیاں کوئی تورات دی ایتا پیچھے کیتیاں کوئی صورتاں کڑیاں کو گتیاں تے میں تورات دی 3 جلداں اس طرح گھاٹ باٹ کر کے نا ڈنڈی مار کے میں 3 جلداں ڈنڈی مار کے لکھ دیتیاں 3 جلداں مکمل کر دیتیاں پھر میں انجیل پکڑی میں ایتا اگے پیچھے کیتیاں میں صورتاں اگے پیچھے کیتیاں میں رب دا کلام کو کڈیا کو گتیا تے میں 3 جلداں انجیل دی مکمل کیتیاں تیسرے نمبر تے میں قرآن پاک پکڑیا میں قرآن پاک دی صورتاں کٹیاں کوئی ایتا کٹیاں کوئی ایتا کڑیاں کوئی میں اگے پیچھے ایتا تے صورتاں کر دیتیاں میں ایک 3 جلداں قرآن دی لکھ دیتیاں کوئی ایتا وچ کر دیتیاں کوئی صورتاں کر دیتیاں وعدہ گھاٹا کر کے میں 3 جلداں قرآن دی مکمل کر دیتیاں تے میں اے 3 جلداں تورات انجیل اور قرآن دے چک کے نا میں تورات دے جلد تک چکیا میں یہودیاں دی عبادت خانے پادریاں جمع کر کے آکھیا میں بڑا کاتباں تے میں 3 جلداں کتاباں دے لکھیاں نے
تے میں بیچنا چاہنا، بڑی محنت کیتی تے بڑے سونا لکھیا ہے تے تسی اے لے لو۔ انہوں نے بڑی ترات انہوں نے چیک کیتی اگے پیچھے، انہیں بڑا سونا لکھے، جنی مرضی ڈنڈی ماری چنگا کیتا ہی تے کنے پیسے، انہیں کہ اتنے پیسے۔ انہیں یہودیاں کولوں جتنے پیسے انہیں منگے انہیں پیسے انہیں دے دیتے، 3 جلداں تورات انہیں دے چھڑیاں، کوئی تحقیق نہیں، انہوں نے بس ویکھ کے فرمایا چنگا ہے۔ فرماندا میں عیسائیاں دی عبادت گاہ، عیسائیاں دے نال ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا میں اپنے ہتھاں نال 3 جلداں انجیل لکھیاں نے تے میں بیچنا چاہنا۔ انہوں نے کیا لاؤ، انہوں نے چیک کیتیا، انہوں نے جنہیں مرضی ڈنڈی ماری کوئی گل نہیں، لاؤ کنے پیسے، انہوں نے کہنے پیسے، وہ پیسے انہیں لے 3 جلداں انجیل دے دیا۔ ان واری آگئی اللہ دے قرآن دے، واری آگئی اس قرآن دے اور جن دی عظمت دی گلاں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماندا ہے قرآن میں نازل کرنے والا، ان دی حفاظت میں رب نے اپنے ذمہ لئی ہے، ان دی حفاظت میں رب دے ذمہ ہے۔ لیکن بات لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے قرآن پاک دی حفاظت اپنے ذمہ لئی ہے تے اتنے تو قرآن پاک جل گیا، لوگوں نے جلایا ہے سویڈن دے اندر، ہائی لینڈ دے اندر قرآن پاک پھاڑیا گیا سرکاری سطح تے، لیکن یہ کیوں نہیں اللہ نے حفاظت فرمائی؟ اللہ دیکھنا چاہتا ہے میرے بندے کی کر دیں، بندے آواز اٹھان دے کہ نہیں اٹھان دے۔ پھر ہویا کہ اس نے کیا، میں قرآن پکڑیا، یہودی کہندا ہے کہ میں سوچا میں مسجد جاواں، بغداد جاواں، بغداد جامع مسجد جاواں، کسی امام نے ملاقات کراں۔ پھر میں آکھیا بھی امام نے ملاقات کراں گا شاید پھنس جاواں، شاید وہ نہ خریدے، میں مسلمانوں دے کتب خانے تے جانا۔ میں 3 جلداں قرآن دے چکیاں، میں مسلمانوں دے کتب خانے دے گیا، اوتے ایک سادہ بندی دکاندار، ان دے نال ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا جناب میں بڑا بڑا کاتب ہاں، میں 3 جلداں قرآن دے اپنے ہتھاں نال لکھیاں نے تے میں بیچنا چاہنا تے تسی لے لو۔ انہیں کہا جناب چیک کراؤ، اس نے چیک کیتیاں، انہیں کہا اے تو دکان نکل جا تے میں چھتر پھیراں گا، اے تو نکل جا۔ انہیں کہا کی ہویا؟ انہیں کہا ساڈا قرآن نہیں ہے، آپ صورت میں نہیں ہے، آپ قرآن اندر آیت نہیں ہے، نکل جانے سے میں تم چھتر پھیراں گا۔ اتنی بات ہوئی نا، اس دکاندار سے مسلمان نے کیا یہودیا تینوں پتہ نہیں ہے یہ قرآن میرے رب نے نازل فرمایا ہے، جن نے سینت نازل فرمایا وہ مصطفیٰ نے، یہ لیان والا جبریل ہے، بھیجے مانا رب ہے، سینت مصطفیٰ نے نازل ہونے والا ہے۔ اور تو انہیں صورتاں کر دیتیاں نے، اتنی آیتاں باہر کر دیتیاں نے، تو مسلمانوں دھوکہ دینا چاہنا ہے، لیکن اس قرآن کی عظمت شان دا تینوں نہیں پتا، تو اعتبار کر دیتی ہے۔ یہ قرآن دا مقام اتنا ہے، قرآن دی شان اتنی ہے، قیامت تک کسی دی جواب نہیں ہے، تو اعتبار کر چھڑیا نے نا، صورتہ بار کر چھڑیا نے، کسی دی ہمت نہیں کو صبر زیر بنا چھوڑے، وہ صبر زیر ہی بدل کے رکھ دے، الف لام تو لے کے والناس تک کسی دی ہمت جرت نہیں ہے کہ قرآن پر صبر زیر ہی بدل دے رہے۔ انہیں کیا جنہیں مسلمان اتنے سچے، جنہوں نے قرآن اتنا یاد ہے، انہوں نے کلمہ بھی پڑھنا چاہیے۔ میں قرآن پر بھی حقانیت دیکھ کے میں کلمہ پڑھیا۔ ہلاکو خان نے پورے بغداد کے اندر اماموں کو قتل کر دیتا، ہلاکو خان نے پورے حافظ قرآن بغداد کے اندر قتل کر چھڑیا، اور انہوں نے سارے انہوں نے منار بنا چھڑیا حافظ قرآن دے۔ ہلاکو خان نے کی کیتا، سارے نسخے اس نے جلا دیتے، سارے بغدادی مسجداں قرآن پاک چکے اس نے جلا دیتے۔ اس وقت بغداد کے اندر سارے نسخے جل گئے، کوئی قرآن دا نسخہ باقی نہیں ہے۔ ہلاکو خان نے کیا، ہون مسلمان کی کریں گے، ہون تو میں قرآن پاک سارے جلا چکیا، میں سارے آگ لا کے ساڑ چکیا، اور کوئی نسخہ باقی نہیں ہے، تو مسلمان ختم ہو جان گے۔ کی ہویا؟ ہلاکو خان بغداد دی جانے واسطے گل گزر ہویا، بغداد گزر رہا ہے کہ اکاد النبی ناشا ہے، امام دے رب دا قرآن جاری ہے۔ انہوں نے کہا میں قرآن دا سارے جلاس دیتے نے، مسلمانہ دے سینہ جو قرآن کون جلائے گا؟ آؤ انہوں نے مذمت کریے، آپ نے پاکستان حکمران سے مذمت کریے۔ عمر بن عبدالعزیز دا قاصد روم گیا، عیسائی کو گیا، قاصد آپ دا گیا، ملاقات ہوئی عمر بن عبدالعزیز قاصد ملاقات ہونے بعد قاصد واپس آن لگ گیا۔ وہ کیا ایک شخص نا ایک کسی مقام پہ نا قرآن دی آواز آ رہی ہے، بندہ بڑا حیران ہوا، علاقہ عیسائیوں دا ہے سارے عیسائی، بادشاہ عیسائی، ایک قرآن کون پڑھی جا رہے ہیں، ایک قرآن کون بھی پڑھ رہا ہے۔ جو کسی لبیا کمرہ لبیا اس میں گیا، ایک بندہ نا چکی چلان دے، چکی چلائی جا رہا ہے، اکھاں میں بیننا ہے، اللہ دا قرآن پڑھی جا رہا ہے، اکھاں ہیں نے اور نالے روندہ نالے رب دا قرآن پڑھ رہا ہے۔
انہیں جا کے سلام بلایا، جواب کوئی نہ، قریب ہویا، حضور کی سے کرے تسی مسلمان دے؟ اس نے کہا ہاں میں مسلمان۔ اس قاصد نے کیا، میں عمر بن عبدالعزیز کا قاصد ہوں۔ اس مسلمان نے کیا جو بنا قرآن پاک پڑھ رہے تھے، چکی چلا رہے تھے، اس نے کہا میں مسلمان ہوں، اس بدبخت نے، اس ظالم بادشاہ نے، میں قرآن پڑھتا سی، میں مسلمان سی، اس نے مجھے بلا کے نے کہا اسلام چھوڑ دے، قرآن چھوڑ دے۔ میں کہا جان تو قربان کر سکنا، نہ قرآن چھڑ سکنا، نہ مصطفیٰ کا غلام ہو گئے چھوڑ سکنا، میں مصطفیٰ نوکری نہیں چھڑ سکتا۔ انہیں میری اکھا کر دیتی ہیں، انہیں اکھا کر دیتی ہیں، اور میں سزا لا دیتی ہے کہ تو چکی پیجنی ہے، میں سزا بھگت رہا، میری اکھا باہر نکال دیتی ہیں۔ وہ قاصد وہ آیا، عمر بن عبدالعزیز نے ملاقات، سارا واقعہ سنایا کہ اپنا ایک مسلمان شاہ روم دے بادشاہ دی اندر ہے، اور اس نے قید کیتا ہے، اور چکی چلان دیا، ان دی اکھاں کر دیتی ہیں، تو اتنی سزا تو بعد بھی اللہ دا قرآن پڑھ رہا ہے، اور بڑی مشکل دے اندر ہے، بڑی مصیبت دے اندر ہے۔ حضور عمر بن عبدالعزیز نے بڑی مصیبت واقعہ سنایا، اور عمر بن عبدالعزیز نے یہ نہیں فرمایا میں مذمت کرنا، یہ نہیں فرمایا میں مذمت کرنا، اور ڈبو کمینے تینوں لگ پتا جائے گا، اور رونے آنا ہی کشمیر کے نال ہی کھڑے، اور دویا ہوندا پٹھا آندا ہے، اسی کشمیر کے نال ہی کھڑے، اور کی کری 70 سال تو نال کھڑے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے اتنی بات نہیں کی تھی کہ میں اس قریب کے نال کھڑا، میں مذمت کرنا، وہ مذمت وہ کرے جن کو طاقت نہیں ہے، تلوارہ نہیں ہے، بم نہیں ہے، فوج نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، طاقت نہیں رکھتا، او مذمت کر سکتا ہے۔ وہ کمینوں اور لعنت ہے تواڈے دے وزیر اعظم ہو کے، اور سماجو کمینیاں تینوں حیا نہیں آندا، اور ساری فوج تیرے اندر ہے، وہ کمینیاں وزیر اعظم ہو کے تو مذمت کرن گے، حیا نہیں آندا تینوں، مذمت ہو کرے جن کو اختیار نہیں ہے، مذمت ہو کرے جن کو اختیار نہیں ہے، یہ مذمت کی بات نہیں ہے، یہ مرمت کی بات آ گئی ہے، مذمت ختم۔ کافروں دے ایک ہی علاج الجہاد، کافروں دے ایک ہی علاج، کافروں دے ایک ہی علاج، مذمت کا وقت ختم ہو چکے ہیں، مرمت کا وقت آ چکے ہیں۔ اور تو یہ کمینہ وہ جھوٹیوں باہر نکلو، اپنے لیڈر کی خاطر، عزت کی خاطر اور سیٹ کی خاطر کمینوں تھان تھان جا کے رولا پاندے جے کہ سانو سیٹ نہیں لب رہی، اور تسی آندے جے کمینوں کہ ساڈا جناب وزیر اعظم اور عمران خان کمینہ اور بڑا عاشق ہے، کتنے کیا ہوندا عاشق، وہ اجے بھی موسم نقوی پیچھے لگا ہے، تو یاد میں آج کراں گا، اور کمینہ تو قرآن دی عزت یاد نہیں ہے، اور تینوں رب دا قرآن یاد نہیں ہے، اور اللہ دی قرآن دی کوئی عزت نہیں، تو سیٹ پیچھے روندا پھرنا ساری عزتاں تھلے، قرآن دی عزت برال برائے، اور سارے لوگوں بولے کرسیاں لڑن دا ٹائم نہیں ہے، الیکشن کرنا ٹائم نہیں ہے، جھگڑنا ٹائم نہیں ہے، لڑنا ٹائم نہیں ہے، کسی کے خلاف احتجاج کرنا ٹائم نہیں ہے، قرآن دی عظمت کی خاطر سب کو نکلنا پائے گا، اور نکلو باہر، چاہت اعلان کیا جائے، ضمت نہ کرو، ضمت ہو کرے جن کو کوئی اختیار نہیں ہے، وزیر اعظم ہو کے وزیر اللہ ہو کے قوم ضمت کرے، ایسا نہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے کی فرمایا، یہ نہیں فرمایا میں مذمت کرنا، یہ نہیں فرمایا میں نار کھڑا، یہ بھی نہیں فرمایا ایک بندہ کر دیتے ہوں میں کی کرا پھنسیا، میں کی کرا، میں بندے نے مرا دیواں جنہیں پہلا کمینہ کرنا سی عمران کا، ہو جی یہ مسلمان آدھے کشمیر جاؤ جی پتہ کرو جی، یہ تو پاکستان دے خلاف نے، یہ تو بندہ موانا چاہتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا نہیں آتی کہ بندہ ایک ہے مسلمان ایک کامی نکل چکی ہے کہ میں انہیں بندے مرا دینا۔ عمر بن عبدالعزیز نے اتنی بات سنی قاصد نے کیا کہ مسلمان سزا کے اندر ہے، مسلمان تکلیف کے اندر ہے، مسلمان پھنسے ہوئے ہے، اور زبان سے اللہ کا قرآن جاری ہے، اکھاں نکل چکی ہیں، رب کعبہ دی قسم ہے، آپ قرآن پر اٹھا کے کہنا عمر بن عبدالعزیز نے یا اتنا نام سنے نا، اور زبان سے قرآن جاری ہے، اکھاں اسلام کی خاطر جا چکے ہیں، اکھاں قرآن دی عظمت کی خاطر، مصطفیٰ دی نوکر کی خاطر اکھاں قربان کر چکی ہے۔ آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے لکھ کے خاطر فرمایا واپس جا، جلدی کر، میرا پیغام اس شہروں پہنچا دے اور میرا خط پہنچا دے، اور انہوں کہہ دے اگر آج میں لکھ رہا نا اے شہروں اگر تو اے بندہ مسلمان انہوں تو ریا نہ کیتا
پھر انتظار کر انہوں تو ریانہ کی تک قاصد آپ نے لکھے بندہ بھیجا آپ نے لکھ کے بھیجا فرمایا کمینیا اگر تمہیں بندہ ریانہ کی تک آزاد نہ کیتا پھر رسول اللہ میں عمر بن عبدالعزیز ہاں میں ایسے لشکر تیار کراں گا میں ایسی فوج تیرے خلاف لے کے نکلاں گا میرا کچھ روے یا نہ روے میں تیرے ٹوٹے کر کے رکھاں گا اور تیرے میں چیر کے رکھاں گا اور تیرے میں پھاڑ کے رکھاں گا ایک ہی بات ہے اگر قرآن دی عظمت جان دے مصطفیٰ دی فرمان دی عظمت جان دے مصطفیٰ دی تیرا جانا جان دے تو سب کچھ چھڑ کے اس قرآن دی عظمت خاطر سانو اپنے گھر چھوڑنے پائیں گے اس قرآن دی عظمت خاطر سانو بازارہ سے نکلا پائے گا اس قرآن دی عظمت خاطر ان بچان دے خاطر سانو کافرانو اکھاں کڑ کے منہ توڑ جواب دینا پائے گا جہاں کا اعلان کرنا پائے گا عمر بن عبدالعزیز نے آپ نے کی ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا کمینیا اگر میرا بندہ ریانہ ہویا میں ایسی فوج تیار کراں گا میں ایسا لشکر تیار کراں گا جن دا پہلا بندہ اور میرے لشکر دا پہلا فوجی اور مصطفیٰ دا پہلا غلام اتنا بڑا لشکر تیار کراں گا جن دا پہلا فوجی تیرے دربار دے اندر اچھی آواز نہ مسلمانوں اچھی آواز نہ ایسا لشکر میں بھیجاں گا جن دا پہلا فوجی تیرے دربار دے اندر ہوئے گا جن دا آخری فوجی میرے دربار دے اندر ہوئے گا آج یہ قرآن دی عظمت ہے آج یہ قرآن دی شان عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا ایسا لشکر تیار کروں گا جن دا پہلا فوجی تیرے دربار دے اندر ہوئے گا اتنا بڑا لشکر ہوئے گا آخری فوجی میرے دربار دے اندر ہوئے گا اتنے الفاظ آپ نے لکھ کے بھیجے کی ہویا بادشاہ نے یا خط پڑھیا اس نے فوراً ریا کر دیتا کون مقابلہ کرے مسلمانوں دا وہ ہمت کرو اپنے سینے پر رکھو سارے سینے مصطفیٰ واسطے نے سارے سینے مصطفیٰ دی عزت واسطے نے سارا جینا مرنا قرآن دی عظمت واسطے ہے قرآن دی شان واسطے ہے اور قرآن دی عزت نہیں سارا مر کے ڈب کے مر جانا چاہیے وہ کیسے لیڈر نے وہ کیسے یوتھی نے کیسے اپنے لیڈر دی عزت خاطر بازاراں چ میں تو نکل گئے اور وزیر اعظم دے اپنا تو نعرے مار لے وہ اپنے لیڈر دے اپنا نعرے مار مار کے تھک گئے وہ ساری زندگی ہو گئی ہے آپ اپنے لیڈراں پیچھے بدماشاں پیچھے جڑے مذمت پیچھے لگے نے مذمت دا دور نہیں ہے اے مذمت دا وقت نہیں ہے ایک علاج کافروں کا ایک علاج کافروں کا ایک علاج اونچی بات سے کافروں کا ایک علاج کافروں کا ایک علاج رب کعبہ دی قسم قرآن پکڑ کے میں گلانا پیا اپنا وزیر اعظم اپنا جناب جنرل صاحب ایک دفعہ اعلان کر دے کہ پاکستانی فوج آ رہی ہے پاکستانی قرآن دی عظمت کی خاطر قرآن دی شان کی خاطر آپ پاکستان نکل کے آ رہے ہیں اور پاکستان دی پولیس بھی قرآن دی عظمت کی خاطر حاضر ہے پاکستان دی سارے محکمے پاکستان دی پاک آرمی بھی قرآن دی عظمت کی خاطر سب حاضر ہیں اتنے بات کہنا وزیر اعظم کا کم ہے اتنی بات کہنا جرنل کا کم ہے رب کعبہ دی قسم سارے تھوڑے قدماں نہ بیٹھے مینوں پوچھ رہا ہے تھوڑا کم اعلان کرنا چاہتا عرش سیدھی ہو جائے گی وہ کافر موت تو ڈرتے ہیں لیکن مسلمان موت تو ہاتھ رکھ کے سینہ تان کے کہندا ہے یار سینے ساڑھے مصطفیٰ واسطے حاضر نے اللہ رب العالمین سانو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین